اتنے خطرناک وقت میں آپ بن گئے ترجمان پی ٹی آئی برائے قانونی امور. میں نے تو یہ پڑھا تو وکالت کرتے کرتے آپ نے تو سیاست میں بھی اتر آئے. بہرحال آپ کو بہت بہت مبارک ہو. تو کیسے اب یہ جو اس وقت مبارک سے زیادہ ذمہ داری کی بات ہے. جی ذمہ داری تو بڑی اوکھی ذمہ داری آپ نے اپنے کندھوں پر لی ہے. تو یہ جو وزیر اعظم نے کہا ہے الیکشنز کے حوالے سے، انہوں نے کہا ہے کہ 14 اگست تک اسمبلیاں ختم ہو جائیں گی اور اس کے بعد اکتوبر نومبر میں الیکشنز ہو جائیں گے. رانا ثناء اللہ یہ کہتے ہیں کہ 11 اگست تک کر دیں تو 90 دن مل جائیں گے. تو اب لگ یہ رہا ہے کہ موجودہ حکومت جو ہے وہ انتخابات کی طرف دیکھ رہی ہے. دبئی میں ملاقاتیں ہو چکی ہیں، کچھ معاملات طے ہو چکے ہیں، اور جو طے ہوئے تھے اس کی وجہ سے پی ڈی ایم میں بھی کچھ پھوٹ ڈلی ہے. مولانا فضل الرحمان کا جو ریاکشن ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. ان کی خواہش بھی ذرائع سے سامنے آ رہی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ 1 سال اور اسمبلیاں چل جائیں. لیکن لگتا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے جو سٹینڈ لیا تھا کہ انتخابات ہونے چاہیے وقت پہ، اب پی ایم ایل این کو بھی اس سے اتفاق ہے کہ انتخابات ہو ہی جانے چاہیے. آپ لوگ تیار ہیں انتخابات کے لیے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ انتخابات ہمارا مطالبہ تھا اور ہمیں سزا جو مل رہی ہے وہ انتخابات کے مطالبے کے نتیجے میں مل رہی ہے. باقی چیزیں، ایک بات آپ کے ڈائریکٹ جواب کی طرف آنے سے پہلے میں ذرا رانا صاحب کے ساتھ بڑے احترام کے ساتھ، انہوں نے کہا ہے کہ اس زمانے میں فاشسٹ حکومت نے تھرو نیب ہمارے خلاف مقدمات بنائے. جناب آپ کو صرف نالج کے لیے، وہ فاشسٹ حکومت پی ایم ایل این کی تھی جس وقت آپ کے خلاف وہ مقدمات بنے تھے، یا ایون پیپلز پارٹی کے خلاف مقدمات بنے تھے. اس کے بعد صرف ایک مقدمہ پی ٹی آئی کے زمانے میں بنا، وہ شہباز شریف کے خلاف، اور وہ جو ایف آئی اے کا مقدمہ تھا جو اوپن اینڈ شٹ کیس تھا. بہرحال اب وہ جس طریقے سے انہوں نے کلوز ڈاؤن کرا دیا، جو آخری قسط بچ گئی تھی سلمان شہباز صاحب کی صورت میں، وہ بھی ایک ہو گئی ان کی. لیکن اب وہ لہٰذا یہ وہ مقدمات تھے جو ان کے اپنے زمانہ حکومت میں بنے تھے. اس لیے ذرا تھوڑا سا تصحیح کر لیں تو بہتر ہوگا. اور جو آج کی فاشسٹ حکومت ہے، ذرا اس کے بارے میں بھی سوچ لیں کہ جو آج یہ تو کہتے تھے جی ہم ان قاتلوں کے حوالے کر دیں. بھائی جس کے اوپر قاتلانہ حملے ہوئے ہیں، جس کے اوپر 180 سے زائد مقدمات ہیں، جس کے چار دیواری کے تحفظ کی پامالی کا یہ عالم ہے کہ جس کو چاہتے ہیں اٹھا جاتے ہیں، کوئی آفس نہیں کھول سکتا، کوئی بندہ نہیں ملتا تو اس کے باپ کو اٹھا جاتے ہیں، کسی کی بیٹی کو اٹھا جاتے ہیں، کسی کے گھر میں گھس جاتے ہیں. کوئی آج آئین اور قانون کی حکمرانی کا کنسیپٹ بھی نہیں ہے. لیٹسٹ مثال آپ اگر لینی ہو تو یہاں کے ایم این اے علی اوان صاحب کا سگا بھائی جو نان پولیٹیکل ہے، دبئی میں نوکری کرتا ہے، یہاں آیا اپنی ماں کو ملنے کے لیے، اس کو اٹھا لیا. اس کی 4 معصوم بچیوں کے ساتھ اس کو اٹھا لیا گیا. آپ علی احمد خان کو دیکھ لیں، اس کو 6 مرتبہ عدالت نے ضمانت دی، 7ویں مرتبہ گرفتار ہو گیا. شکیل صاحب کو 8ویں مرتبہ گرفتار کر لیا. شیریں مزاری کا کیس آپ کے سامنے ہے. پرویز الہی صاحب کے بارے میں کیا خبر ہے سر؟ اور پرویز الہی صاحب کے بارے میں کیا خبر ہے؟ کیونکہ پرویز الہی صاحب کی تمام ضمانتیں ہونے کے باوجود اس کی روپکار پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا. اس کو جیل اتھارٹیز چھوڑ ہی نہیں رہی. اور وہ آج جج صاحب نے پھر ان کو نوٹس کر دیا کہ جی کل کے لیے آ کر بتائیں کہ کیا عدالت سے آپ اوور اینڈ ابو ہیں. اور آج ایک نیا مقدمہ بھی درج ہو گیا. عزیر کرامت بھنڈاری صاحب، جی وہ تو پھر یہی ہونا ہے، انہوں نے یہی کرنا ہے. عزیر کرامت بھنڈاری سینئر ایڈوکیٹ، وہ اپنے کلائنٹ کو ملنے گئے زمان پارک میں، واپسی پہ وہ اغوا ہو جاتے ہیں اور 5 گھنٹے بعد 8 گھنٹے بعد ان کی پھر رہائی ہوتی ہے، اور وہ بھی بار نے پھر اس میں انٹروین کیا. یہ تو ہے بات درست ہے کہ چوئی شجاعت صاحب، کیونکہ یہ خبر حکومت کا جس کو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلی تو یہ خبر ذرائع سے چل رہی تھی کہ چوئی شافع حسین، جو چوئی شجاعت حسین کے صاحبزادے ہیں، کہ انہوں نے پرویز الہی صاحب کو منانے کی کوشش کی ہے کہ وہ پی ٹی آئی چھوڑ دیں، اور ذرائع سے خبر آ رہی تھی کہ ممکنہ طور پہ وہ پی ٹی آئی چھوڑ سکتے ہیں. تو ابھی تک کیا ہے ان کی سچویشن؟ وہ پی ٹی آئی کا حصہ ہیں یا وہ ڈگمگا رہے ہیں یا وہ چھوڑیں؟ دیکھیں اس وقت تک ہماری انفارمیشن کے مطابق وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، پی ٹی آئی کا حصہ ہیں، اور پی ٹی آئی کے ساتھ انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ میں کھڑا ہوں. کل میرا ہی ایک پروگرام میں میرے ساتھ تھے، ایک سما کے پروگرام میں شافع صاحب نے وہاں یہ انکشاف کیا کہ جی ہمارے چودھری شجاعت حسین صاحب کی ملاقات ہوئی ہے، وہ راضی ہو گئے ہیں لیکن مونس راضی نہیں ہوا. تو ہمیں یہ امید ہے کہ جب وہ باہر آئیں گے تو ہمارے ساتھ شامل ہوں گے. بہرحال یہ ان کا ایک جس کو کہہ سکتے ہیں کہ ان کی ایک خبر ہے یا ان کی ایک انفارمیشن ہے، دیٹ کین بی رانگ. ہمارے
ہماری انفارمیشن ایسی کوئی نہیں ہے اور ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ایسی کوئی سچویشن نہیں ہوگی, اور اگر ایسی سچویشن ہوتی تو اگلے ہی دن ان کو رہا کر دیا گیا ہوتا اور آج یہ والی کیفیت نہ ہوتی. کیونکہ آپ کے سامنے ہی ہے جو پہلی پریس کانفرنس کی تھی آئی جی پنجاب نے, اس میں جی کور کمانڈر ہاؤس کے اوپر اٹیک کرنے والوں میں جو پہلا نام تھا مراد راز کا تھا, جس کے اوپر تھا کہ 27 اس کی کالیں ہیں شرپسندوں کے ساتھ, جو انہوں نے جیو فینسنگ کا نتیجہ وہ بتایا تھا. اور پوری پریس کانفرنس آج بھی آپ کے سامنے موجود ہے. 2 دن بعد جب انہوں نے پریس کانفرنس کر دی اور اس کے بعد وہ بری و ذمہ ہو گئے, اور ہمارے ملک میں یہ ایک نظام جو چل رہا ہے یہ ان کے بقول یہ فاشسٹ حکومت نہیں ہے, وہ پچھلی فاشسٹ حکومت تھی. اگر آپ غیر جانبدار اور بے لاگ تجزیے اور تبصرے میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں.